الرحیم جی، حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے اس سے پہلے کچھ دن پہلے درود ابراہیم کا وظیفہ بتایا تھا، تو کمنٹس میں آیا جی کہ اس کا تھوڑا سا مزید بتائیں۔ بہرحال میں نے تھوڑی اس کی پھر مزید تحقیق کیا، میں اس کو بتانے لگا ہوں، لیکن میں اس کی ایک نشست اور رکھوں گا جس میں آپ کو میں اور بہت تفصیل سے بتاؤں گا۔ اب آج جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو پہلے بھی آپ ذرا پڑھ لیجئے گا، 3-4 دن پہلے میں نے یہ آپ کو بتایا تھا۔ اب اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے اس کا ثواب ملتا ہے، 2 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو خانہ کعبہ کے اندر جو طواف کر رہے ہوتے ہیں اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اگر آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو 120 نیکیاں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، علماء کہہ رہے ہیں تو مانتے ہیں، ہر بات کو مانتے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں بلکہ آپ کے رزق میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ یہ درود ابراہیم کی بات کر رہا ہوں، نماز والے کی۔ اور اگر آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں پھر تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے آپ ترقی کی سیڑھیوں پہ کیسے چڑھتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ جو مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دیتی ہیں۔ اس لیے میں تو آپ کو کہوں گا کہ یہ جو درود ابراہیم ہے یہ آپ کو دن میں 101 مرتبہ لازمی پڑھ لینا چاہیے، اور اگر 101 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 20 دفعہ تو ضرور پڑھیں آپ۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے کہ آپ نے پہلے درود ابراہیم پڑھنا ہے، پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ اس کا ایک طریقہ پڑھنے کا۔ اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ ایک دفعہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو یہ کافی ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس کو 1 ہفتہ یا 11 دن ضرور پڑھیں۔ اب یہ درود اس لیے بھی پاورفل ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے، اس لیے یہ پاورفل وظیفہ ہے۔ اور ایک اور بات کہ اس کو پڑھنے والا کس کو؟ درود ابراہیم کو، اس کو مرنے کے بعد نہ مٹی کھاتی ہے اور نہ اس کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں۔ اور اگر اس کو آپ کثرت سے پڑھتے ہیں تو آپ کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور جنت کی جو آپ کے راستے ہیں وہ بھی کھلتے ہیں۔ اور اس کو پڑھنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی شفقت کا ہاتھ بھی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب پہ یہ درود ابراہیم بھیج رہے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اب اس سے درود ابراہیم پڑھنے سے آپ کو اور کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اس سے یہ ہوتا ہے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، آپ کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، آپ کی جو اعمال ہیں وہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ درود بھیجنے والے پہ خود درود استغفار بھیجتے ہیں۔ اس سے اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آپ کو رضا ملتی ہے، عرش پہ آپ کو جا کے جگہ ملتی ہے، حوض کوثر پر حاضری کا موقع نصیب ہوتا ہے، اور قیامت تک پیاس بجھی رہتی ہے۔ اور جہنم جو درود ابراہیم کثرت سے پڑھتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچتے ہیں، اور پورا سرار کا جو راستہ ہے جس کے اوپر چلنا بہت مشکل ہے وہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کے رزق میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے، آپ کے کاروبار بہت زیادہ ترقی کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے صدقہ دینا ہو، آپ کے پاس کچھ نہ ہو، تو آپ درود ابراہیم پڑھ دیں۔ تو یہ تھا درود ابراہیم جو میں نے آپ کو پہلے سارا بتا دیا تھا، اس میں نے تھوڑی سی ایڈیشن کی ہے جتنا کہ میں اس کو اسٹڈی کر سکا، لیکن اس میں ایک اور نشست سے رکھوں گا جس کے میں آپ کو ان 2 جو میں نے آپ کو باتیں بتا دی اس کے علاوہ جو اس میں چھپا ہوا درود ابراہیم میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔
تو اب آپ کو میں نے درود رحیم بتا دیا کہ کیسے پڑھنا ہے اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا. مجھے امید ہے آپ اس کو پڑھیں گے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ درود رحیم جب آپ پڑھتے ہیں کس پہ پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب پر، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول سے بہت زیادہ محبت ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو آپ عبادت کرتے ہیں محبت اس کا ایک حصہ ہے. اگر اس کو محبت کو وہاں سے نکال دیں تو پیچھے کیا رہتا ہے؟ یہ دین کی محبت کی بات کرو، دوسری نہیں ذکر کر رہا. اس لیے جو محبت ہے یہ آپ کی عبادت کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ جز ہے. اس لیے اب میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس وظیفے کو جو میں نے آپ پہلے بھی بتایا، آپ تھوڑا سا اس کو امینڈ کر کے بتایا، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اگلی نشست میں آپ کے اوپر میں اس کے اوپر اور زیادہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. اب اس کے ساتھ ہی میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین.